نماز کی اہمیت کے متعلق کہ نماز ہر مسلمان پر عاقل بالغ مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے۔ جو اس کا انکار کر دے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے جو کہے کہ نہیں جی نماز فرض نہیں ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، جو نماز کا مذاق اڑائے۔ آج کل جاہلیت کا دور ہے، لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، معاذ اللہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جی تسی جانتے تھانوں کی لفظ ہے معاذ اللہ۔ ایک تو ٹھیک ہے بندے سے سستی ہوگی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن نماز کا مذاق اڑانے کی ہرگز اجازت نہیں۔ پہلا مسئلہ میں نے بیان کیا، جو کہ جی نماز فرض ہی نہیں، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، جو نماز کا مذاق اڑائے وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، ہاں بندے سے سستی ہو گئی ہے، کوشش تھی اس کی کہ میں نماز پڑھوں گا، جو سستی ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز میں چھٹی مل گئی، نماز فرض ہی ہے، کیونکہ اس سے سستی ہو گئی، تھکا آ رہا تھا، سفر سے آیا یا بیماری تو کچھ بھی تھا، اس کے اندر علماء کرام نے ڈھیل رکھی ہے، ٹھیک ہے اس کا ارادہ تھا نماز پڑھنے کا، لیکن نہ اس نے نماز کا انکار کیا نہ نماز کا مذاق اڑایا۔ ہاں وہ مسلمان تو رہے گا لیکن اس کو اس کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی یہاں سے با جماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندوں، میں نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور جو فرض عین ہے اس کا کوئی بندہ انکاری نہیں ہو سکتا، انکاری ہوگا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، با جماعت ہم نماز ادا کریں گے، کوشش کریں کہ ہماری زندگی میں کوئی نماز بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، ہمت کریں کوئی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ نماز چھوڑتے ہیں، آگے سے دانت نکالتے ہیں، ایک چوری اور آگے سے سینہ سوری۔ او بھائی تو ذرا خوف کر، اپنے دل کے اندر سوچ کہ اللہ کریم نے میرے اوپر نماز فرض کی ہے، مجھے تو رونا چاہیے کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی گئی، میں اتنا کام میں مشغول ہو گیا کہ نماز کے لیے وقت نہ نکال سکا۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، پیارے نبی ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ نماز تمہارے لیے کس قدر، آج ڈاکٹر بھی ریسرچ کر رہے ہیں، غیر مسلم بھی اس نماز کے اوپر تحقیقیں کر رہے ہیں۔ ہمارا جو وضو ہے وہ غیر مسلم ڈاکٹر وضو پر بھی تحقیقیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تم آج تحقیقیں کر رہے ہو، ہمیں ہمارے نبی پہلے سارا کچھ بتا رہے ہیں۔ وہ ڈاکٹر آج ریسرچ کر رہے ہیں کہ جو بندہ گردن کا مسح کرے گا اسے کبھی گردن توڑ بخار نہیں ہوگا۔ میں کہا چلو ڈاکٹر تسی سانو اج پہ دس دیو، ساڈے آقا سانو پہلے ہی دس گئے ہیں۔ ڈاکٹر آج ریسرچ کر رہے ہیں کہ چہرے پر پانی ڈالنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، ڈاکٹر آج بتا رہا ہے کہ داڑھی رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، بندہ کیسے جیسے موذی مرض سے بچ جاتا ہے جو اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجا دیتا ہے۔ اور میرے بھائیو یہ ڈاکٹر ہمیں آج ساری باتیں بتا رہے ہیں، ہمیں ہمارا دین پہلے ساری چیزیں بتا رہا ہے، ہمیں ہمارے پہلے نبی پہلے سارا کچھ سمجھا گئے ہیں کہ تم ہاتھ دو گے تو اللہ کی رحمت سے تمہارے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تم اپنے چہرے کو دو گے تو تمہارے چہرے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تم اپنی کونیوں کو دو گے تو فرمایا تمہارے کونیوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ وضو کرتے ہوئے پہلا کلمہ شریف پڑھتا ہے، ہماری جو باتیں نوجوان ہوتے ہیں وہ باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، پانی چل رہا ہے، ٹوٹی چل رہی ہے، پانی بہ رہا ہے، کوئی فکر نہیں نہ میرے بھائی۔ قیامت کے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میرے بھائیو قیامت کے دن ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا، یہ اللہ کا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں پانی ضائع، چاہے پینے والا ہو چاہے وضو کے لیے جو سا بھی پانی ہو، پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور مسجد کا پانی، اس میں تو ڈبل بندے کو احتیاط کرنی چاہیے، گھر کا پانی وہ بھی نہیں ضائع، اور جو مسجد کا پانی ہو کہ مسجد کی موٹر چلی ہے، اتنا خرچ ہوا ہے تو میں تو اور زیادہ محتاط رہوں کہ نہ بھائی اسلام تو ویسے پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور میں اللہ کے گھر کا پانی ضائع کروں، تو اس لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن امام الانبیاء کے غلام حضور ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ دوران وضو پہلا کلمہ شریف پڑھتا ہے، سنیے گا پہلا کلمہ شریف فرمایا جو بھی وہ آزاد ہوتا ہے، بازو دھوتا ہے تو پہلا کلمہ شریف پڑھے، چہرہ دھوتا ہے تو پہلا کلمہ شریف پڑھے، اور کلمہ شریف کا ورد کرتا رہے، باتوں سے بچا رہے، کلمہ شریف پڑھتا رہے۔
प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों जरा सुनना, ये पहला कलमा शुरू तुम दौरान वुदू पढ़ोगे तो तुम्हें अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाएगा। फरमाया तुम्हारे जिस्म के साथ टच होकर पानी के जितने कतरे जमीन पर गिरते अल्लाह उतने फरिश्ते पैदा कर देता है। और यार हम नहीं जानते जब हाथ धोते हैं तो कितने कतरे जमीन पर गिरते हैं, यही तो अकीदे की बात है, हमारे नबी जानते हैं, इसीलिए तो हुजूर जानते हैं तो बात कह रहे हैं। फरमाया जितने कतरे जमीन पर गिरते अल्लाह उतने फरिश्ते पैदा कर देता है। हुजूर वो फरिश्ते करते क्या है? फरमाया जितने वो फरिश्ते पैदा होते हैं, जिस बंदे ने वुजू करते हुए पहला कलमा शरीफ पढ़ा होता है, वो जितने फरिश्ते पैदा होते हैं अल्लाह के हुक्म से क़यामत तक उस बंदे के लिए बख्शिश की दुआएं करते रहते हैं। और इधर देखो क़यामत तक वो फरिश्ते ਉਹਦੇ वास्ते बख्शिश ਦੀਆਂ दुआवां करते रहते हैं। तो सानू फिर कलमा शरीफ पढ़ना चाहिए कि नहीं? दुराने वुजू कलमा शरीफ का विर्द करें, हमारा अपना ही फायदा होगा। और यार बाद में कोई किसी के लिए दुआ नहीं करता, किसी के पास इतना वक्त नहीं होता। लोग तो जनाजा पढ़ते हैं तो बाद में दुआ भाग जाते हैं, लोगों के पास कहाँ इतना टाइम है। तो मेरे भाइयों जी अल्लाह ने हमें प्यारी प्यारी ऑफर दी है, ऐ बंदो तुम ये थोड़ी सी मुशक्कत उठा लो, थोड़ा सा काम कर लो, कलमा शरीफ पढ़ते कौन सा जोर लगेगा, कौन सा ज्यादा वक्त लगेगा, टाइम तो वही है जो तुम वुदू में लगा रहे हो। तो साथ जुबान को हिलाते रहना है, कलमा शरीफ पढ़ते रहना है, तो अल्लाह करीम की रहमत से कितने फरिश्ते फिर हमारे लिए बख्शिश की दुआ करते रहे। तो ये कितना अच्छा काम है। तो नमाज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो के साथ सुनिएगा, फरमाया नमाज दीन का सतून है। नमाज दीन का, बंदा एक कोठी बनावे ना, मकान बनावे, उसकी बुनियादा मजबूत चुकता है, बुनियादा मजबूत चुकता है, उन्हें पता है कि कल मैं डबल स्टोरी भी बनानी पैगी तो मैं दोबारा तो नहीं ना बुनियादा खोद सकता। मैं इस तरह की बुनियादा रखा, ऐरे इन्ने मजबूत रखा ताकि कल मैं डबल स्टोरी भी बनानी पै जाए तो मैं चुक सका। तो मेरे भाइयों बात समझ रखी है, बुनियाद जितनी मजबूत होगी उतनी ही वो बिल्डिंग मजबूत होगी। अगर बुनियाद कमजोर है, ऊपर लाखों रुपए ला छड़े ने, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो नमाज भी मेरे भाइयों दीन की बुनियाद है। फरमाया कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन ही नहीं है, जिसका दीन ही नहीं फिर वो किस काम कर रहा। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नमाज दीन का सतून है, नमाज जन्नत की कुंजी है। मेरे भाइयों की कुंजी होती है ताले की, एक धंधा थोड़ा हो जाए तो ताला नहीं खोलता, एक धंधा कम पड़ जाए, धंधा खराब हो जाए तो ताला खुलता नहीं। तो नमाज जन्नत की कुंजी है। और यार असी अपना ताला खोलना होवे तो धंधे सारे पूरे रखने पैंदे ने। तो मेरे भी तू की समझदा कली फजर दी पढ़ के ते 8 दिन जुमा पढ़ के, वो भी अद्धा, वो भी 2 फर्द पढ़ के ते शूट मार देंदे ने। ते तू की समझदा एडा सौखा जन्नत दा ताला खुल जाए ना मेरे भाई। फरमाया कि नमाज पूरी पढ़नी पड़ेगी, धंधे 5 पूरे करने पड़ेंगे, 5 वक्त की नमाज तू पढ़ेगा, अल्लाह के फजल से तेरे लिए जन्नत का ताला खुल जाएगा। फरमाया नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज अंधेरी कब्र का चराग है। हम देखते नहीं है, हम क्या करते हैं, खुद ही मिट्टी डालते फिर हाथ भी ऊपर ही जाते हैं ऐसे ऐसे उसी के ऊपर। ठीक है भाई तू जा। मेरे भाइयों बात समझने की है, अपने हों पर आए हों, कोई साथ नहीं जाता, कोई साथ नहीं जाता। सबको जल्दी होती, जल्दी करो पर उन्होंने जाके रोटी भी खवानी है, सबको जल्दी होती है, भाई जल्दी दफन कर दो, जल्दी सुपुर्द कर दो। तो मेरे भाइयों साथ किसी ने नहीं जाना। मोहम्मद बूटिया झूठा है जग सारा, कमली वाले दियां सच्चियां जातियां, ये तो सारा जग झूठा है। और यारी लानी है तो आमना दे लाल ना लाइए ना, मुहब्बत करनी है तो नबिया दे ईमान दे नाल करिए ना। अगर सरकार ये सुनता सरकार दे नाल असी प्यार करांगे, जिथे सारे ने साथ चल जाना उथे मेरी सरकार ने आ जाना। लोका मैनू आन डराया रात कबर दी काली, मैं सुनिया पर रोते ओने आना जिदे मोढे कमली खाली। वो सरकार आएंगे तो कब्र रोशन हो जाएगी। हमारा तो कीदा ही हमारे आका नूर है, जब नूर वाले आका कब्र में आएंगे तो अल्लाह के फजल से पूरी कब्र रोशन हो जाएगी, पूरी कब्र रोशन और मुनव्वर हो जाएगी। हजूर इरशाद फरमाते लोगों नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है। फरमाया जिसने आज नमाजों का इस्तेमाल किया होगा, 5 की 5 पढ़ी होगी, साढ़े इतने जुमला की ओ जी जेड़ी हाथ आ गई पढ़ ली ना। मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फरमाया फर्ज है। मैंने कहा सहाबा किराम के जज्बात को सुने, हमारा सुबह का दर्स भी यही चल रहा है कि सहाबा के जज्बात क्या होते थे। आज उम्मत मुस्लिमा हाथ पर हाथ धरे बैठी देख रही है, पता नहीं क्या होगा। और भाई कुछ नहीं होगा, नबी के सहाबा ने बता दिया। असी एक जंग लड़के आंदे सा, सोने का हुक्म आ जाता सी, सहाबा चलो हथियार चुक लो, असी काफरां दे नाल जिहाद करने वास्ते फिर जाना है। तो सहाबा फरमाते ने साडे जिस्मां ते जख्म लगे होंदे सन, असी अदका जिस साडे नबी दी जुबान, साडे वास्ते कुरान, और किसी का बयान चंगा लगता ही नहीं।
سونے تسی حکم کرو اسی ایک جنگ تو آئے سونے اسی پھر جنگ میں چل پڑا. یعنی حضور کے صحابہ نماز کا کس قدر اہتمام، لوگ پتھر مارتے تھے لیکن صحابہ پھر بھی نماز پڑھتے تھے. اگر شروع کی میں بات کر رہا ہوں، شروع میں جب اسلام پھیل رہا تھا تو بڑی بڑی مشکلات کا صحابہ نے سامنا کیا. فاروق اعظم نے عرض کیا آقا آج فاروق اعظم نے کلمہ پڑھ لیا، آج تو بعد چھپ کے نماز نہیں پڑھنی، سونے عالم اعلان اللہ کی عبادت کریں گے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے صحابہ کرام کو روکا جاتا تھا کہ نماز نہ پڑھو، وہ پھر بھی پڑھتے تھے. ہمیں تو کوئی روکنے والا بھی نہیں، ہم پھر بھی نہیں پڑھتے. حضور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے. پل صراط ہماری زندگی گزر گئی ہے سنتے سنتے سنتے، اور ایک دن یہ سانسیں ختم ہو جائیں گی، پھر پتہ چلے گا کہ کاش ہم جب اللہ نے ہمیں سانسیں دی تھی اس وقت اس کو سمجھ لیتے. پل صراط ہے کیا میرے بھائیوں؟ یہ پل صراط اللہ نے جہنم کے اوپر رکھا ہوا. اب یہاں سے وہی جلدی گزرے گا جس کی نمازیں پوری ہوں گی، جس کی تلاوت قرآن مکمل ہوگی، درود و سلام ہوگا، توبہ استغفار ہوگی، اور نمازوں کی کہ کاش ہم اپنی نمازوں کو تو پورا پڑھیں. اتنی بھی جلدی یار کیا کہ نماز ہی پوری نہیں پڑھتے، سنتے بھی چھوڑ رہی ہیں، جو وتر ہے واجب وہ بھی چھوڑ رہے ہیں، نوافل وہ بھی چھوڑ رہے ہیں. نہیں، حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ نماز کا ترازو قائم کیا جائے گا، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال لو شکر ہے کچھ بندے تو بولے چلیں، کئی بندے سارے جو پتہ ہے کہ پہلا سوال نماز سے ہونا ہے، پہلا سوال ہے نماز سے ہونا ہے. جی بچیاں کا پیپراں کا سیزن چل رہا ہوئے تو کوئی بندہ آ کے گیس دے چھڈے بھائی بایو دے وچ تینوں آ کویسچن آنا ہے صبح، وہ بچہ مجھے دسو ساری رات محنت کرے گا کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے ایک بھی سوال نہ آئے لیکن انہوں نے کوشش تو کی ہے نا. گیس ہی ہے، دھوکا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ گیس نہیں ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے. یہاں پہ تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، پیپر آؤٹ ہو ہی نہیں سکتا. جو حضور نے بتا دیا وہی سوال آئیں گے، اور وہ سوالوں کی تیاری امتیوں نے کرنی ہے. پیارے نبی ارشاد فرماتے کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا پوچھا جائے گا. فرمایا تو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا. جو پیپر ہوتا ہے نا اس کے اندر لکھا ہوتا ہے بھائی یہ 4 سوالات میں سے 3 سوال کرنے، لیکن پہلا لازمی کرنا ہے. وہ 20 سے 25 نمبر کا ہوتا ہے. بچے کو آگے 3 سوال آتے ہوں پہلا نہ آئے تو بتائیے اس کو ٹینشن رہتی ہے یا نہیں؟ وہ پریشان ہوتا ہے جڑا لازمی سے ہو تو میں کیتا ہی نہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نبی کے امتیوں دیکھو میں تمہیں ساری باتیں کھول کر بیان کر رہا ہوں. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. جو فرمایا اس میں پکڑا گیا وہ آگے کامیاب نہیں ہو سکتا، جو اس میں پھنس گیا فرمایا وہ آگے بھی پکڑا جائے گا. امام الانبیاء کے غلاموں پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ نماز پل صراط پر تمہارے لیے آسانی. پل صراط اللہ نے جہنم کے اوپر پل رکھا ہے، اور وہ کتنا بڑا ہے؟ فرمایا کہ وہ تلوار کی جو دھار ہے، تلوار کی دھار سے وہ زیادہ تیز ہے اور سر کے بال سے زیادہ باریک ہے. فرمایا ہر ایک کو اس سے اوپر سے گزرنا پڑے گا، ہر ایک کو گزرنا پڑے گا. جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس کا اخلاق کردار اچھا ہوگا، ایسے زندگی گزاری ہوگی جیسے اللہ رسول نے حکم دیا. فرمایا وہ بجلی کے جھٹکے کی طرح گزر جائے گا. فرمایا جس کے اعمال اچھے نہ ہوئے، کچھ فرمایا لٹکتے ہوں گے، کچھ جہنم میں گر جائیں گے، کچھ فرمایا جن کے پلے میں تھوڑی بہت نیکیاں ہوں گی وہ پکڑتے پکڑتے پھر آخر کار کامیاب ہو جائیں گے. لیکن معیار یہ بتا دیا کہ نیکیاں کرنا تمہارا کام ہے، اللہ کی اور رسول کی رضا کو حاصل کرنا تمہارا کام ہے. اللہ تمہیں آسانیاں پیدا کر دے. یعنی نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے. اور فرمایا جو نمازی ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. قیامت کے دن جو ہم آج دنیا گزار رہے ہیں نا، ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں، ہمارے دن کیسے گزر رہے ہیں، تو یہ ہماری ساری مووی جو بن رہی ہے، فرشتے اللہ کے حکم سے ہماری پوری زندگی کا ڈیٹا جمع کر رہے ہیں. ہمارے کمپیوٹر کی ہارڈ کو وائرس پڑھ سکتا ہے، وہ ہارڈ ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن یہ جو میموری تیار ہو رہی ہے، یہ جو ہارڈ ہے نا، یہ جو ڈسکیں ہیں، یہ کبھی دھوکہ نہیں. جو بھی ہم کر رہے ہیں سارا کچھ یہ فرشتے اس کو محفوظ کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن فرمایا یہ سارا منظر بندے کے سامنے رکھ دیا جائے گا. پھر انسان سوچے گا کاش میں نماز پڑھ لیتا، کاش میں قرآن پڑھ لیتا، کاش میں توبہ کر لیتا، کاش میں اچھے کام کر لیتا، کاش میں نیکیاں کر لیتا، کاش میں اللہ کی مخلوق کو نہ ستاتا، کاش میں برے کام نہ کرتا، کاش میں اپنے مال کی زکات دیتا ہوتا، کاش میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوتا، کاش میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے آیا ہوتا. آج میں دنیا سے آ گیا ہوں تو میری اولاد اگر نیک ہوتی، اولاد نماز پڑھنے والی ہوتی تو میرے پیچھے بخشش کی دعائیں کرتی.
فرمایا سارا کچھ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور جس کی نمازیں پوری ہوں گی فرمایا اس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑا دیا جائے گا، اور جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا وہ پکا جنتی ہوگا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا کہ اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اچھے کام ہی نہیں کیے، فرمایا حکم ہوگا چل دوزخ میں چلا جا۔ یعنی حضور نے پہلے بتا دیا تم نمازیں پڑھو گے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ فرمایا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب بندہ نمازی بن جاتا ہے پھر اس کو سکون نہیں آتا، رات کو اس کو نیند نہیں آتی، اسے پتا ہوتا ہے میری آج کوئی نہ کوئی نماز تو نہیں رہ گئی، وہ عشاء کی نماز پڑھے گا تو اسے تب جا کر سکون کی نیند آئے گی، اسے پتا ہے نا میں نے اپنے نبی کا فرمان سنا ہے جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا۔ فرمایا کہ جو عشاء کی نماز ہے نا یہ مومن کے لیے بڑی سوکی ہے، منافق کے لیے بڑی اوکھی ہے۔ وہ بہانے کرتا ہے یار نیند آ گئی ہے، وہ فلاں پارٹی میں جانا ہے، فلاں فنکشن میں جانا ہے، ہیلے بہانے، کپڑے ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ فلاں فلاں۔ فرمایا لیکن جو مومن ہوگا وہ کبھی بھی نماز چھوڑے گا نہیں۔ فرمایا اسے پتہ ہے میرے رب نے مجھے اوپر یہ فرض کی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور جو نمازی ہوگا اسے محمد عربی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ مقدر پر ناز کریں جو 5 وقت کی نمازی ہیں، جو نہیں وہ بھی نیت کریں کہ آج کا سبق یہی ہے کہ ہم نے نماز ضرور پڑھنی ہے۔ سب کچھ جاتا ہے جائے لیکن نماز نہ جائے۔ کاروبار کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے کچھ نہیں ہوتا، اللہ اور زیادہ عطا کر دے گا کہ تو اللہ کے گھر میں آ جائے گا۔ ایک بندہ سا دکاندار اس نے بڑی پیاری بات کہی، کہنے لگا قاضی صاحب کام تے چلتے رہنے نے پہلو مالک نو مل آئیے۔ گل انہیں سادہ جی کی تھی لیکن گل دل تے لگی، ہر بندہ گل نو سمجھ نہیں سکتا۔ میں کہا واہ جنیا ہے تیرا کام کی ہے دیہڑی دار سمپل جی تیری زندگی ہے لیکن گل تو بڑی ڈاڈی کر گیا، کہنا مالک نو مل آئیے۔ یہ نظام تو چلتا ہی رہنا قاری صاحب، رزق اللہ نے دے ہی جانا، رب نے وعدہ جو کیتا ہے تے اسی نماز چھڑ دیندے ہیں۔ کہنے لگے قاری صاحب نہیں سارے کام چھڑ کے پہلو رب نو ملائیے پھر دیکھی جو اسی نماز پڑھ کے آواں گے اللہ ساری روزی جو اور برکتاں عطا کر دے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جو نمازی ہوگا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی، اور یارو جسے سرکار کی شفاعت مل گئی اس کا تو بیڑا ہی پار ہو گیا۔ تو شرط یہ ہے نمازیں پوری پڑھنی پڑیں گی، سرکار کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات سنیے گا اور دل تھام کر اور مچل بھی جائیے گا کہ اللہ کتنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا جو بندہ 5 کی 5 نمازیں پڑھتا ہے اور اپنی زندگی کا نصاب اپنا معمول بنا لیتا ہے کہ نہیں میں نے نماز ضرور پڑھنی ہے، سارے کام کاج چھوڑ کر میں نے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلاموں تمہیں مبارک ہو، جو نمازی ہوگا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ کرے جنہوں گل سمجھی آخر سبحان اللہ، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا جو آج فرمایا نماز کا اہتمام کرے گا۔ تو جب ہم نماز پڑھیں اس وقت یہ سوچیں میں اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، کبھی مولانا شفیع قادری صاحب کی نماز کا ترجمہ، میں اسی لیے نام نہیں کہ یہی ترجمہ پڑھنا کبھی نماز کا، دیکھنا جب تو نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے سبحانک اللہم پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے ترجمے پر بھی غور کرنا میں کیا کہہ رہا ہوں اور آگے سے میرا رب مجھے کیا جواب دے رہا ہے۔ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے اندر میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ عربی تو ہر بندہ پڑھ لیتا ہے لیکن کبھی نہ کبھی زندگی موقع دے تو کبھی نہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کبھی ترجمے پر بھی غور کرنا کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، بندہ کیا گفتگو کرتا ہے، رب اپنے بندے سے کیا گفتگو کرتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے اگر تجھے یہ چیز نصیب نہ ہو سکے، اگر نصیب ہو جائے تو تجھے نماز میں چس آ جائے گی کہ میں کیسے نماز پڑھوں گا۔ فرمایا اگر یہ نہیں تجھے نصیب ہوتا کہ ترجمے پر غور نہیں کر سکتا، کم سے کم یہ تو خیال کر میں نماز پڑھ رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ کریم نے فرشتوں کے ذریعے حکم نازل فرمایا، نماز وہ واحد عبادت ہے جو رب نے محبوب نو کول بلا کے نماز کا تحفہ عطا کیتا۔ رب نے اپنے لاڈلے محبوب کو پاس بلا کر پھر نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ وہی ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پت جھڑ کا موسم تھا، میں اپنے نبی کے ساتھ چل رہا تھا، حضور آگے آگے جا رہے تھے، میں پیارے نبی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ حضور نے ایک درخت کی شاخ کو ایک ٹہنی کو پکڑا، جب اس کو حرکت دی تو دھڑا دھڑ اس کے پتے زمین پر گرنا شروع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اے ابو ذر غفاری، تو ہر صحابی کا یہی جملہ ہوتا تھا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ لبیک و
रफ़ा यदैका या रसूल अल्लाह, सोनिया मैं हाजिर हाँ, सोनिया हुक्म करो, सोनिया थाड़े तो मेरे माँ बाप कुर्बान। सरकार ने फरमाया ऐ अबू दर ये टहनी देख रहे हो, इसके पत्ते भी झड़ते हुए देख रहे हो? अर्ज किया कहा हाँ मैं देख रहा हूँ, धड़ाधड़ इसके पत्ते जमीन पर गिर रहे हैं। फरमाया कि ऐ अबू दर ये उम्मत मोहम्मदिया की शान है, जब हमारा कोई उम्मती नमाज के लिए खड़ा होता है, क़याम में होता है, कभी रुकू में होता है, कभी सिजदे में होता है, कभी अत्तहियात की शक्ल में होता है, कभी वो दोनों तरफ सलाम फेर कर नमाज से फारिग हो जाता है। ऐ अबू दर गिफारी, रब्बे काबा की कसम, तेरे जरिए से क़यामत तक के उम्मतियों को ये पैगाम दे रहा हूं, जैसे इस दरख्त के पत्ते जड़ रहे हैं, ऐसे ही जब मेरा उम्मती नमाज के लिए खड़ा होता है, अल्लाह के फजल से उसके भी गुनाह जड़ रहे होते हैं। और मिलता है क्या नमाज में? एक बार आकर तो देख, देखता है तुझे खुदा तुझे क्या कुछ देता है, सजदे में आकर तो देख। फरमाया गुरूर और तकब्बुर मिटाता है सजदा, गुरूर और तकब्बुर मिटाता है सजदा, बशर को खुदा से मिलाता है सजदा। बशर खुदा से मिल जाता है, सजदे की हालत वो होती है, वो कंडीशन होती है, रब के सबसे ज्यादा करीब बंदा तब होता है जब उसकी पेशानी सजदे की हालत में होती है। और मेरे भाइयों, आज का तो मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों का मौसम। हजूर ने फरमाया मेरे सहाबा, किसी शख्स के घर के सामने से नहर गुजर रही हो, वो दिन में 5 मरतबा नहर में नहाए, सहाबा बताओ क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रह जाएगी? अर्ज की आका नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया सहाबा सुनो फिर, जो दिन में 5 मरतबा नहाए उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहती। सहाबा जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह की रहमत से उसके भी